السلام علیکم جناب، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ جناب، طویل دورانیے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آؤ گے جب تم ساجنا انگنا پھول کھلیں گے، گائے گا ساون جھوم جھوم کے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو لاہور میں لینڈ کریں گے، اور ان کا تاریخی استقبال کرنے کے لیے نون لیگ کے کارکن، نون لیگ کے رہنما ساری سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں اکٹھا کرنے کے لیے اپنے فالورز کو۔ تو ان کا تاریخی استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک لاہور کی طرف جو ہے قافلے رواں دواں ہیں۔ تو نواز شریف کے لیے اس مرتبہ انہوں نے پورے لاہور پر دو جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے گلریزی کی جائے گی، پورے لاہور کے اوپر جو ہے پھول نچھاور کیے جائیں گے نواز شریف کی آمد پر۔ نواز شریف جو ہے وہ 21 تاریخ کو ہی لاہور مینار پاکستان میں عوام سے خطاب بھی کریں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وقت کتنا جلدی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ان کے خلاف پاناما آیا، اور مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، بلکہ میں نے کہیں پر پڑھا بھی ہے کہ ایک عدالت میں نواز شریف صاحب رائٹ سائڈ پر بیٹھے تھے اور جو ہے لیفٹ سائڈ پر مریم نواز بیٹھی ہوئی تھی۔ تو سامنے جو جج صاحب بیٹھے تھے ان کا نام تھا محمد بشیر۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ عمران خان رائٹ سائڈ پہ اسی کرسی پہ جس پہ نواز شریف بیٹھتے تھے، اور جس کرسی پہ مریم نواز بیٹھی تھی، آج اس کرسی پر بشرا بی بی جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اور سامنے کیا تھا؟ سامنے وہی جائی تھا محمد بشیر جو نواز شریف کے دور میں تھا۔ میں ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ یقین کریں ایسا ہی ہوا ہے، وہی جج ہے اور آگے دو ملزم جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کے پاس حکومت تھی تو دوسرا جو ہے وہ مجرم بنا ہوا تھا، تو آج ایک اور مجرم بنا ہوا ہے، اور جن کی پہلے جو ہے حکومت گرائی گئی تھی وہ اب حکومت میں جو ہے آنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ آ رہے ہیں۔ ان کی جو ہے وہ ہو گئی ہے ساری کمٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا جو ہے معاملات جو ہیں ان کے حق میں جا رہے ہیں سارے۔ ایک ہوتا ہے مکافات عمل۔ مکافات عمل یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکافات عمل یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کیا تو پھر اس کو بھی آپ نے بھگتنا ہے۔ یہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، بعض اوقات دنیا میں ہی ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا سب نے، کہ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی جو ہیں وہ مثالیں بنائی ہیں۔ ان کو ضرب المثل بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ مثالیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ جو گڑھا کسی کے لیے آپ کھودتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں آپ بھی گر جائیں، ایک۔ دوسری یہ ہے کہ آپ جو بو گے وہی کاٹو گے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ اس کے علاوہ اور بھی کہا جاتا ہے عدلے کا بدلہ، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ۔ یہ بعض اوقات یہ معاملات سارے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں زیادتی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے تو پھر جو ہے ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس دنیا میں اچھا کرے۔ یہ ہے مکافات عمل، اور یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل یہ ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے کہ ایک مطلب ہے آپ کے ساتھ آپ نے جو کیا وہی ہوگا دنیا میں ہی۔ اگر دنیا میں نہیں ہوا تو آپ کو جو ہے بدلہ جو ہے قیامت والے دن ضرور ملے گا۔ جناب، کچھ کے ساتھ تو جو یہ معاملات ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو جو ہے ان کا بدلہ دے دیتا ہے، جیسا انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ان کا بدلہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے جتنے بھی کام کیے ہوں ان کا بدلہ دنیا میں ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ مکافات عمل جو ہے، اس کے لیے حقیقی جو ہے مکافات عمل تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت ہوگی اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، جس میں ہمارے تمام اعمال، صرف ایک عمل نہیں، دو نہیں، جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا حساب ہوگا. یہ جو مکافات عمل کہا جاتا ہے، یہ مکافات عمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا تو دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ جیسا کہ آپ نے کسی حریف کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، مخالف کے ساتھ کیا تو دنیا نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا، تو یہ کہا جاتا ہے. لیکن اصل مکافات عمل تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے. تو اس میں یہ پرکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ میں سے کون سا انسان کتنے اچھے عمل کرتا ہے. یہ جو عمل کرتا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے. اس کے لیے آپ جانتے ہیں، آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے. جو نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو برے اعمال ہوں گے، جس کے بد اعمالیاں ہوں گی جس کے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہوئی ہے. تو یہ اصل مکافات عمل ہوگا جب اللہ کی عدالت لگے گی اور اس میں ہر بندے کا احتساب ہوگا، اور اس کے بعد اس کی جو ہے ساری چیزیں جو ہیں، سارے انسان کے جو ہیں اعضاء اس کا جو ہے وہ شہادت بھی دیں گے کہ اس بندے نے میرے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے انگلیاں بھی شہادت دیں گی، آنکھیں بھی شہادت دیں گی، پاؤں بھی، یہ سارے شہادت دیں گے کہ یہ انہوں نے کام کیے ہیں. اگر اچھے کام کیے ہیں تو شہادت اچھی ہوگی اور اس کا بدلہ جنت ہے، اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو یہ شہادتیں جو ہیں الٹی پڑ جائیں گی. جناب، جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا، حماس کی لڑائی جو ہے اسرائیل کے ساتھ، حماس نے لڑائی کا جو ہے آغاز کر دیا. اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھیر ساری اموات ہو گئی ہیں. بچوں کے ہاسپٹل پر جو ہے وہ راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں جو ہے ڈھیر سارے بچے مارے گئے ہیں. اور اقوام متحدہ میں امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے. امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ جو ہے یہ جنگ بندی ابھی نہیں ہوگی. حالانکہ یہ ساری کوششیں جو ہو رہی ہیں تو یہ جنگ بندی کے لیے کرنی چاہیے تھی، لیکن امریکہ نے ویٹو کر دیا. اور امریکہ، جو بائیڈن کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہاسپٹل پر حملہ ہوا ہے یہ بھی عیسائیوں کا ہاسپٹل تھا، اس میں ڈھیر سارے جو ہیں زخمی تھے، تو اس پر جو ہے حملہ جو کیا گیا ہے یہ جو ہے حماس کی طرف سے کیا گیا، حالانکہ مبینہ طور پر یہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا. لیکن ان سے ہٹ کر ایک بات جو ہے وہ وہی جو ہے پہلے والی دہرانا چاہتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے. ڈھیر سارے جو ہیں وہ ملک جو ہیں اب اس کی جو ہے لپیٹ میں آ رہے ہیں. حزب اللہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حزب اللہ بھی اب اس جو ہے وہ آ رہا ہے لڑائی میں. اس نے بھی راکٹ فائر کیے ہیں اور اسرائیل کی ڈھیر ساری آبادیوں پر اس نے جو ہے راکٹ فائر کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جماعتیں بھی جو ہیں وہ جو ہیں اس کے لیے جو تیار ہیں کہ لڑنے کے لیے. یہ لڑائی تو شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کا انجام سوچ کر جو ہے ڈر لگتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں یہ سوچ سمجھ کر، یا یہ جو منصوبہ حماس نے بنایا ہے، کیا سوچ سمجھ کر بنایا ہے، اس کے بدلے میں اب کیا ہوا ہے. پہلے تو یہودیوں کو مارا گیا، یہودیوں کو قتل عام کیا گیا. ان کے جو ہیں بہت سارے جو ہیں وہ جرنیلوں اور جو ہیں فوج کے عہدیدار اور انٹیلیجنس کے بندوں کو پکڑا. ان کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ سزائیں بھی ہوئیں، مارا بھی. تو اب جو ہے اس کے بدلے میں اس نے پورے غزہ پر اسرائیل نے راکٹوں سے حملہ کر کے پورا جو ہے وہ تہس نہس کر دیا ایریے کو.